بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کن چیزوں میں مصروف ہے، دنیا کن چیزوں میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور آپ اپنی زندگی کے اوقات ذکر محمد و آل محمد میں گزار رہے ہیں۔ خوب شاید اس کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہری دنیا میں آپ کو بہت جلدی رزلٹ نظر نہ آئے، جبکہ ایسا نہیں ہے، ظاہری دنیا میں اس کا بڑا رزلٹ ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ ذکر آپ کو بتائے گا کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح گزارتے تھے۔ کیونکہ دنیا تو بہرحال ظاہری طور پر بزی رکھتی ہے، اگر اس کو ریوارڈ مل بھی رہا ہو تو وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ جیسے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، ہم خوشبو کو سونگھ سکتے ہیں، ذائقوں کو چکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن جب کچھ چیز چھن جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، او ہو، انسان جب مریض ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ذائقہ کھانے کا کیسا تھا، مجھے تو ایک ہی ذائقہ سب لگتا ہے۔ خدا نہ خواستہ انسان کی آنکھوں میں تکلیف ہو جائے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کتنے ملین رنگ بکھیرے ہوئے تھے اور میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ انسان کو اگر آوازیں آنا بند ہو جائیں تو انسان ترستا ہے کہ کوئی اس کو پکارے، کوئی کسی کی آواز سے اس کے وجود میں خوشنودی ہو جائے۔ اجزاء، یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں لیکن ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ شخص جو ہے وہ آیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی محمد، امام کے پاس آیا اور کہا کہ مولا میں بڑا فقیر ہوں، محتاج ہوں، تنگ دست ہوں۔ مولا نے کہا نہیں، تم فقیر نہیں ہو، تم تو ثروت مند ہو، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے۔ کہا نہیں مولا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا مگر تمہارے پاس ہماری محبت نہیں ہے؟ کہا ہے مولا۔ کیا تم اس محبت کو دنیا کی کسی خزانوں کے ساتھ بیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم سب سے امیر شخص ہو دنیا کے۔ تو یہ محبت جو ہمارے پاس ہے، یہ ظاہر ہے ہمیں بعض اوقات ان کا احساس نہیں ہوتا۔ جان محترم، یہ بہرحال میں بندہ کی ادھر ادھر دنیا میں آتا جاتا رہتا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ ذکر ہے جس نے بچایا ہوا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ ذکر ہی ہے کہ جس کے صدقے میں آپ جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ آتے ہیں، کمیونٹی ایک ساتھ ہوتی ہے۔ ورنہ آج کے دور میں کس کے پاس ٹائم ہے؟ آج کے دور میں کوئی آدمی تھوڑی دیر کسی کو تحمل نہیں کرتا۔ انسان جوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سارے، آپ دیکھیں کہ آج کل تو ٹائم بھی نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کی مجلس سنی جائے، آدھے گھنٹے کا لیکچر سنا جائے۔ کس کے پاس ٹائم ہے؟ بولتا ہے انسٹاگرام کی ریل دیکھ لیتا ہوں میں، ٹک ٹاک دیکھ لیتا ہوں، 50 سیکنڈ میں کام ہو رہا ہے میرا، تو مجھے کیا ضرورت ہے آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھوں۔ اس دور میں اگر انسان بیٹھے تحمل کرے، بڑی بات ہے۔ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، جوانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ بزرگ تو ماشاءاللہ ہمارے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی بھی بہرحال اسی کام میں گزاری ہے اور انہی کی محنتوں کی وجہ سے بہرحال لوگ یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن جوان جو ہے وہ آج کے دور میں اگر آ رہا ہے، واقعاً سلام ہے۔ یعنی آپ اس کو جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے، اور یہ ممکن نہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے وجود میں محمد و آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے، اور یہی وہ محبت ہے جان محترم جو ہر دور میں بچائے گی۔